ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، در منصور علامہ سیوطی رحمہ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کی بڑی مفصل اور مستند پیاری تفسیر ہے، اس میں یہ روایت نقل کی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے گھر کے چیزوں کے اندر برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کھانے پینے میں، رزق میں اور گھر کے دیگر اشیاء میں وہ برکت سے خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو، آیت الکرسی کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ جس کھانے اور سالن پہ آیت الکرسی پڑھی جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اضافہ اور زیادتی فرما دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ کو دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات، لفظ اللہ اس میں آ چکا ہے، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لفظ اللہ کے 3 معانی بسم اللہ میں بتا چکا ہوں کہ لفظ اللہ کے متعلق اس کے 3 معانی یعنی مشتقات ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بندوں کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت، مشکل، پریشانی آ جاتی ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عرب فرماتے ہیں لفظ اللہ یہ الہ الفصیل الی امہ، اس سے مشتق ہے۔ گائے کا بچہ، اونٹ کا بچہ جب اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ماں کے تھنوں سے چمٹ جاتا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو عرب کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، بچے نے اپنی ضرورت پوری کی اپنی ماں سے۔ تو فرمایا اللہ عام لوگوں کے تصور میں اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف بندے ضرورت کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے فلاں میری ضرورت پوری کریں گے، فلاں فلاں فلاں، تمام لوگوں سے جب ہماری توقعات، جو وابستہ توقعات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کوئی بھی شخص ہمیں کسی ضرورت میں کام نہیں آتا، پھر ہماری توجہات اللہ کی طرف ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں میرا کام تو اللہ بنائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں اور جس ذات کی طرف آپ کی کامل مکمل توجہ ہو جائے اور آپ کے دل میں یہ بات آ جائے وہی میری ضرورت کو پوری فرمائیں گے، تو وہ ذات اللہ کی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا اللہ کا لفظ یہ ولیحہ سے بنا ہے۔ ولیحہ کے معنی ہوتے ہیں والہانہ محبت، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس سے کائنات کے اندر آپ والہانہ محبت کر سکتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے والہانہ محبت درست نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا، جگری یار بنانا، والہانہ محبت کسی سے جائز ہوتی اللہ کے سوا، تو میں صدیق اکبر کو اپنا والہانہ دوست، خلیل اور جگری یار بنا دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی اور سے والہانہ محبت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سوا میرا اور کوئی خلیل نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ الہ کا لفظ جو ہے یہ ولا سے ہے۔ ولا کے معنی ہوتے ہیں حیران و پریشان ہو جانا۔ جو فلاسفہ ہیں، جو متکلمین ہیں، وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن سوائے حیرانگی اور پریشانی کے انہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کی ذات میں آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ آگے بڑھیں گے اور پریشان ہی ہوں گے کہ بھئی اللہ کی ذات، کیونکہ وہ ہماری عقل سے براء الورا ہے، وہ ہماری عقل و فہم کے اندر آنے والی ذات نہیں ہے۔ تو پہلا لفظ اللہ ہے۔ دوسرا لفظ الحی، وہ ذات جو زندہ ہے، القیوم، کل کائنات کو تھامنے والی ہے۔ الحی اللہ کا نام بن گیا، وہ ذات جس کی حیات کامل ہے،
کسی اور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہماری حیات ہے، انسانوں کی حیات، ہماری حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں زندہ رکھیں، جب چاہیں موت دیں، لیکن الحی وہ ذات ہے جس کی حیات کامل ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الحی القیوم ہے آیت الکرسی اور پوری سورہ بقرہ وہ اس کے گرد گھومتی ہے. انہی الفاظ کے گرد، الحی القیوم کے گرد گھومتی ہے. اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اسم اعظم ہے، اور اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو، اس کی مراد کو پوری فرما دیتی. اور اسی روایت میں فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، ان 3 سورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. جب اس کی تحقیق کی گئی، تتبع اور اس کے اندر غور و فکر کیا گیا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ اس میں کون سے جملے ہیں، کون سی آیت ہے جو مشترکہ ہے، تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ کے اندر یہ 2 کلمات ہیں الحی القیوم جو انہی تینوں سورتوں کے اندر آ چکے ہیں. سورہ بقرہ میں یہاں ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورہ طٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو یہ الحی القیوم یہ اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے جب کوئی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں، اس کی پکار کو پورا کر دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے خود دعا فرمائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. اس دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے آخر میں بھی الحی القیوم ہے. اپنی دعاؤں کے اندر ان کلمات کو شامل کرنا چاہیے. وہ ذات جس کی حیات کامل ہے اور کل کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہیں. بعض مفسرین کرام نے لکھا الحی القیوم یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ نے معجزہ دیا تھا تو وہ یہ کلمات کہا کرتے تھے الحی القیوم، اور اس کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. سورہ نمل میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا. جب ان کو پتہ چلا، ہدہد نے بتایا ایک خاتون ہے اور وہ قوم سبا کی بڑی ہے، ان کی بادشاہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دعوت بھیجی، خط بھیجا کہ تم میرے پاس آ جاؤ. جب اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا پتہ چلا اس نے ارادہ کیا آنے کا. جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں میرے سامنے لا کے حاضر کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات بھی اللہ نے ان کے تابع کیے تھے، ہوائیں بھی اللہ نے مسخر کی تھیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عظیم بادشاہت سے نوازا تھا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کے تخت کو حاضر کر دے؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک دیو نے، طاقتور جو جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کے اپنے تخت سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہنے لگے میں طاقتور ہوں، اس پہ قادر بھی ہوں، لا بھی سکتا ہوں، اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، سچ کہنے والا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا. قال الذي عنده علم من الكتاب، حضرت سلیمان کے دربار میں ایک اور شخص بھی تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام ہے، یہ اللہ کا ایک ولی ہے. عنده علم من الكتاب، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا.
اور وہ آصف بن برقیہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا اپنی نظریں دوسری طرف پھیرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ حاضر ہوگا۔ فلما رآہ، اس نے یہ بات کی، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عنده، ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ آصف بن برقیہ کہنے لگا ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا کی ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ جو آصف بن برقیہ تھا ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا، اس نے بھی اس وقت یہی جملہ کہا تھا الحی القیوم، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، بلقیس کا تخت وہاں پہ حاضر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، قوم والوں نے سوال کیا ہے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کر رکھا ہے، ہمیں اسم اعظم بتائیں، اللہ کا وہ خاص نام بتائیں اسم اعظم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسم اعظم وہ الحی القیوم ہے، یہی جو کلمات ہیں الحی القیوم، فرمایا یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی کو جو اللہ نے یہ عظمتیں عطا کر رکھی ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو کلمات ہیں یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان گدے کی طرح گوز مارتا ہوا، آوازیں نکالتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے میں نے چاہا، بڑی پریشانی کا دن تھا، اضطراب کا دن تھا، سارے صحابہ وہ سراسیمگی کے عالم میں تھے، تو کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب میں گیا میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور بار بار آپ علیہ السلام کے زبان مبارک پہ یہ کلمات تھے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اس پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، جب مکہ سے آئے تھے ساری مال و دولت مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، لیکن مدینہ میں جب آئے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اللہ نے ان کو بڑی فراوانی عطا کی۔ ان کا وظیفہ یہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، ایک کونے میں کھڑے ہو کے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، پھر دوسرے کونے میں، پھر تیسرے کونے میں، پھر چوتھے کونے میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے ابی ابن کعب مجھے یہ بتا، ان کی کنیت تھی ابو المنذر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے جو تم جانتے ہو، جو تمہارے پاس ہے؟ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے جو تمہارے پاس ہے؟ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں میرے دل میں فوراً آیا میں کہہ دوں آیت الکرسی یہ سب سے عظمت والی آیت ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا ہو یہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے یوں اپنا دستِ مبارک میرے سینے پہ مارا اور فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ تو نے سچ کہا، قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اس ممبر پر ممبر رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، میں نے اس ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص فرض نماز کے بعد
آیت الکرسی کو پڑھے، اس کا اہتمام کرے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، مرنے کا فاصلہ ہے کہ جیسے ہی وہ مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس تمام گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔